الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم قواعد سمت قبلہ توضیح التوقید سے پڑھ رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ قاعدہ نمبر 10، ہم باقی تمام قواعد پڑھ آئے تھے، ٹوٹل ہیں 10 قواعد، اور یہ ہم آج انشاءاللہ عزوجل آخری قاعدہ پڑھیں گے، اور یہ اس کی بھی سمت ایک ہی ہے، یعنی صرف ایک قاعدہ ایسا ہے جو ہم نے اس کے سابقہ کلاس کے اندر پڑھا تھا، قاعدہ نمبر 9، کہ جس میں شمالاً جنوباً دونوں طرف انحراف ہے، لیکن یہ قاعدہ نمبر 10 میں ایسا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح انحراف ہے۔ اگر فصل طول شرقی خواہ غربی کم اور عرض جنوبی ہے، یعنی فصل طول جو ہے 90 درجے سے کم ہو، عرض جنوبی ہے، یا فصل بیش اور عرض بلد شمالی، فصل طول زیادہ اور عرض بلد شمالی، بہرحال عرض البلد مساوی تمام عرض موقع نہیں ہے، کیونکہ یہ قاعدہ پہلے پیچھے گزر چکا ہے۔ عرض بلد تمام عرض موقع کے مساوی نہیں ہے بلکہ کم یا زائد ہے، تو ان 8 صورتوں میں عرض البلد اور عرض موقع کو جمع کریں، اور اب اس کے بعد اس کا نام محفوظ رکھیں، محفوظ منفی جیب مجمول ارزین ذل انحراف از نقطۂ شمال ب نقطۂ اعتدال۔ دیکھیے یہ وہی قاعدہ نمبر 9 ہی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ انحراف ہمیشہ شمالی ہوگا، فصل طول شرقی ہے تو نقطۂ مغرب اور غربی ہے تو نقطۂ مشرق سے۔ اب آگے مفتی صاحب اس کو سمجھا رہے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک افق بنایا جائے، کس جگہ پر کوئی شخص کھڑا کیا جائے۔ المختصر یہ ہے کہ جب ہم اس کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ جب فصل طول 90 درجے سے کم ہوتا ہے تو چونکہ عرض موقع العمود ہوتا ہے جانب شمال، تو اب کنفرم یہی ہے کہ اس کا جو رخ ہے وہ جب عین مشرق کی طرف رخ کرنے لگے گا تو اب وہ 90 درجے سے کم ہے اور اس نے عرض موقع العمود کی طرف مڑنا ہوگا تو وہ شمال کی طرف ہی مڑے گا، اور اگر فصل طول 90 درجے سے زیادہ ہو گیا تو 90 درجے سے زیادہ فصل طول ہونے کی صورت میں اب عرض موقع جنوبی دنیا میں جا چکا اور یہ شمالی دنیا میں آ گیا، اور جیسے ہی یہ شمالی دنیا میں آیا تو اس شخص کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جب عین مشرق یا عین مغرب کی طرف رخ کرے گا تو عین مشرق یا عین مغرب کی طرف رخ کرنے کی صورت میں اس کا جو رخ ہے وہ خط استوا سے یعنی معدل النہار سے پہلے ٹکرا جائے گا، اور وہاں سے آگے پھر مزید اس کا خط جو ہے جانب جنوب نکل جائے گا، اور اب جب اس کو کعبہ کی طرف مڑنے لگے گا تو اس کا انحراف پھر لا محالہ شمال کی طرف ہوگا۔ تو اس کے اندر قاعدہ نمبر 10 میں ہمیشہ انحراف جانب شمال ہی ہوگا۔ اور دیکھیے اس کے اوپر کون سے ممالک آ رہے ہیں، مشہور ہے، جیسے ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امریکہ، وہ اسی قاعدے کے اوپر آ رہا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی کا جیسے تقریباً 116 درجے فصل طول بن رہا ہے، اور فصل طول 90 سے زائد، اور اس مقام کا عرض بلد شمالی، لہٰذا اس کا انحراف شمالی ہوگا نہ کہ جنوبی۔ اب اگر ان قواعد کی معرفت اس طرح سے ہم حاصل کر لیں تو کم از کم ہمیں انحراف کی مقدار پتہ نہ بھی ہو تو ہم موٹا پتہ کر سکتے ہیں صرف فصل طول جاننے سے، یعنی فصل طول، عرض بلد کی مقدار، طول بلد کی مقدار یہ ہمیں پتہ چل جائے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کا انحراف کس طرف ہوگا۔ مشرق مغرب کا تو کنفرم ہے، لیکن یعنی وہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن شمالاً جنوباً انحراف ہے یا نہیں اس کا پتہ جلدی سے نہیں چلتا، اور اس کے لیے پھر یہ 10 قواعد جو ہیں یہ ہمارا کافی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، آگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کو حل کیا، اور آگے فرماتے ہیں اس مسئلے کی اہمیت دینے کی وجہ سے فقیر نے اس بارے میں بہت تفصیل سے کام لیا،
اور سمت قبلہ کو بہت بسط و تفصیل سے بیان کیا. پھر اس کا قاعدہ ایسا آسان لکھا کہ زیادہ زیادہ 5 منٹ اس کے نکالنے میں صرف ہوں. اچھا یہ مفتی رفیع الدین بہاری صاحب فرماتے ہیں صرف انگریزی ہندسہ جاننا درکار ہے. اس کے لیے جداول لوگارسم چیمبر صاحب کافی ہے. اگرچہ اس توضیح و تشریح کے بعد کسی شخص کو سمت قبلہ نکالنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، تاہم فقیر اپنے مسلمان بھائیوں کی نفع رسانی اور مساجد و صلاۃ کی صحت و درستگی کے خیال سے صوبہ جات بنگال، بہار، ممالک مغربی و شمال پنجاب کے جملہ اضلاع کے سمت قبلہ نکال کر ایک جدول میں یہ ترتیب حروف تہجی ما طول و عرض بلد لکھ دیتا ہے کہ جو صاحب خود نکالنا چاہیں ان کو سہولت ہو. اب یہ مفتی صاحب نے از خود نکالا. صوبہ بنگال اس کا قبلہ کس طرف ہوگا؟ جانب شمال ہوگا. اب اس کے علاقے کون سے ہیں؟ باقر گنج، بانکورا، بردوان، بوگرا، الغرض. اب اس میں کتنے درجے انحراف ہوگا، اس کا عرض بلد کیا ہے، طول بلد کیا ہے، سمت انحراف کیا ہے. دیکھیے مفتی صاحب نے مزید آسانی کر دی. اس طرح صوبہ اڑیسہ، ممالک مغربی و شمال. اب اس کے اندر جنوب اور شمال دونوں طرف انحراف آ رہا ہے. اب یہ بھی مقامات آگے لکھ دیے. آگے یہ کافی سارے شہروں کا اس کے اندر دیا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ سمت قبلہ معلوم کرنے کا ایک اور قاعدہ ہے، اگرچہ اس قاعدے سے قدریں مشکل اور کثیر العمل ہے مگر دونوں قاعدے سے نکال لینے میں زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ طول البلد اور طول مکہ معظمہ معلوم کر کے پہلے تو ما بین الطولین معلوم کریں، یعنی آپ فصل طول نکالیں. پھر عرض مکہ معظمہ اور عرض بلد معلوم کر کے ما بین الارضین معلوم کریں، یعنی بڑے عرض بلد سے چھوٹا عرض بلد مائنس کر دیں. اس کے بعد ما بین الطولین کا جیب یعنی سائن لیں. اور خیر میں سب سے پہلے ہم وہ جو قاعدہ نمبر 10 پڑھا ہے وہ یہ دیکھیے اسکرین پر یہ حل کیا ہوا ہے. عرض بلد 1 درجہ 17 دقیقے، طول بلد 36 38 اور فصل طول 3 درجے 2 دقیقے، یعنی فصل طول 90 سے کم ہے، لہٰذا یہ جو عرض بلد ہے یہ جنوبی ہے. تو یہ یہاں پر حل کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ایک اگلی چیز جو مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں یہ وہ چیز ہے. اور اس کے بعد عرض بلد اور طول بلد دونوں آپ نے اس کے بعد فصل عرضین فصل طول معلوم کیا، فصل عرض اور فصل طول یوں سمجھے معلوم کیا. اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، ما بین الطولین کا جیب لغارسمی لیں. یہ دیکھیے جیب فصل طول کا جیب، یہ جیب لغارسمی لی آپ کتاب سے بھی نکال سکتے ہیں. اس کے بعد لغارسمی جیب التمام عرض حرم محترم. اب عرض حرم یعنی عرض مکہ کا پہلے تو تمام لیں، پھر اس کا لغارسمی جیب لیں. اب جیب التمام عرض مکہ، ٹھیک ہے. اب یہ جیب التمام کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو تمام عرض مکہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اب آپ نے مجموع نکالا، یہاں پر لکھا ہوا یہی ہے کہ اب جمع کر کے جدول جیب میں مقوس کریں اور اس کوس کا 90 تک تمام لے کر اس کا نام محفوظ اول رکھیں. یہ کہ الگ سے قاعدہ ہمارے پاس ہے، یعنی ان 10 قواعد کے علاوہ ایک مفتی ظفر الدین بہاری صاحب نے قاعدہ یہ تحریر فرمایا. اس کوس کا 90 تک تمام لے کر اس کا نام محفوظ اول رکھیں، یعنی یہاں پر حل کر کے بتایا. وہ مجموع لیا، جدول جیب میں دیکھا تو یہ 28 درجے 30 دقیقے بن رہا تھا. اس کا پھر تمام لیا تو یہ 61 درجے 30 دقیقے بن رہا تھا. اس کا نام محفوظ اول نے رکھ دیا. اچھا اب اس کا نام محفوظ اول رکھیں. پھر جیب لغارسمی عرض مکہ معظمہ سے، یعنی عرض بلد مکہ معظمہ عرض کعبہ کی جیب لیں. جیب لغارسمی محفوظ اول کی بھی جیب لیں. اب ان کو تفریق کر کے پھر اس کی کوس لیجئے، اس کا نام محفوظ ثانی رکھیں. تو یہ دیکھیے ہم نے یہی کیا کہ جیب عرض مکہ، اب حاصل التفریق، اس کی کوس لی اور اس کی جو کوس آئی تو وہ محفوظ ثانی بنا اور وہ بنا 65 درجے 27 دقیقے. مطلب اس کا کیا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ کس کوس کا یہ درجہ بن رہا ہے. اصل میں یہ کس کوس کا درجہ بن رہا ہے یہ وہ دیکھنا ہے یہاں پر. اب اس کے محفوظ ثانی کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے،
اس محفوظ ثانی کو تمام ارض البلد میں جمع کر کے محفوظ ثالث نام رکھیں. تو اب یہ ارض البلد تھا 2839، اس کا تمام ارض البلد آیا 6121. اب اس کو جمع کیا اس میں محفوظ ثانی میں، تو اس کا نام محفوظ ثالث رکھا. اب یہ چونکہ 90 سے اوپر جا رہا تھا معاملہ، لہٰذا ہم نے اس میں سے 90 مائنس کیا، تو 36 درجے 48 دقیقے یہ جواب آیا محفوظ ثالث. اب آپ نے پھر محفوظ ثالث کی جیب لیں، پھر اس کو محفوظ اول کی جیب میں جمع کر کے اس کی پھر قوس لیں اور اس کا نام محفوظ رابع رکھ کر پھر اس کا تمام لیں. اچھا خیر محفوظ رابع تک اس کو آتے ہیں. فی الحال جیب محفوظ ثالث، جیب محفوظ اول یہ پہلے نکالے ہوئے ہیں، اب اس کی جیب کیسے نکالنی ہے کتاب سے ہم نکال سکتے ہیں. ان کو جمع کیا، اب یہ کتنے درجے کی قوس بن رہی ہے، تو اس کا نام محفوظ رابع رکھا 58 درجے 14 دقیقے. پھر اس کا تمام تھا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کا تمام لیں کہ بود مابین مکہ معظمہ و بلد ہوگا. اب اس کی جیب لغارسمی لیں، تو ہم نے یہ لیا، اس کا تمام لیا، پھر اس کی جیب لی، اور اب اس کا آگے حاصل التفریق، پھر محفوظ اول سے جیب لغارسمی بود کو تفریق کر کے، یہ جو پیچھے انہوں نے نام رکھا تھا جیب لغارسمی بود، اس کی قوس لیں. اب جو قوس لیے، اس قوس کا جو تمام ہے یہ قدر انحراف ہوگا، اس قدر درجہ انحراف کریں. تو یہ ہم نے اس کی قوس لی اور اس کا تمام قوس نکالا، یعنی قدر انحراف، تو وہ بنا 36 درجے 48 دقیقے. تو یہ درجہ انحراف بنے گا. اب آگے پھر مفتی سے ہم نے اس کی مثال اول، مثال دوم، آگے پھر اسی کی مثالیں پیش کی ہیں. اچھا آگے اب آخر میں اس کتاب کے ہے جدول تحویل بود سمتی مرائی بے حقیقی و بود سمتی حقیقی با بود سمتی مرائی، کہ آپ کے پاس بود سمتی وقت اثر کے لیے حقیقی ہے تو مری کی جانب کیسے جائیں گے، مری ہے تو حقیقی کی جانب کیسے جائیں گے. یہ ٹیبل اس میں معاون ثابت ہوگا. آپ کے پاس بود سمتی حقیقی ہے یا مرئی ہے، آپ پہلے تو وہ دیکھیں اور دوسری جانب پلٹا دیں اس کو، کہ یہ مرئی ہے تو حقیقی کی جانب کیسے جائے گی، حقیقی ہے تو مرئی کی جانب کیسے جائے گی، وہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں. اب یہ یہاں سے آپ نے انکسار نکال سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ کتاب بھی اختتام کو پہنچی، اور ساتھ ہی ہمارا چوتھا مرحلہ یہ اختتام کو پہنچا. اور اس مرحلے کے اختتام پر انشاءاللہ پھر امتحان، اور پھر اس کے بعد ہمارا 5واں مرحلہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.